السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نارب خان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ مشکل وقت میں سیلاب متاثرین صبر سے کام لیں، مل کر حالات سے نکلیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا۔ سیلاب سے مزید 18 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ متاثرہ افراد بے آسرا اور بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد بے سر و سامانی کے عالم میں سڑکوں پر موجود متاثرین مدد کے لیے کسی مسیحا کے منتظر۔ پاک فضائیہ نے ملک بھر میں اپنے تمام ایئر بیسز پر 7 ستمبر یوم شہدا کے طور پر منایا۔ سربراہ پاک فضائیہ کہتے ہیں پاک فضائیہ کی قربانیوں، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ رقم ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کسی کو زیب نہیں دیتی۔ وفاقی وزراء نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیگی رہنما کہتے ہیں PTI والے بھی عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر عمران خان کا اظہار افسوس، نیا جواب جمع کرا دیا۔ چیئرمین PTI کہتے ہیں میرے الفاظ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے۔ لاہور دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار، کراچی 7ویں نمبر پر آ گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 164 پوائنٹس، کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 132 پوائنٹس ریکارڈ۔ کینیڈین صوبے سسکیچوان میں پولیس کو 10 افراد کے مبینہ قاتل کی تلاش جاری۔ مبینہ قاتل سے بچنے کے لیے پولیس کی جانب سے الرٹ جاری۔ ملزم مختلف جرائم میں 5 سال کی سزا کاٹ چکا ہے۔ کووڈ-19 کی پابندیاں ختم ہونے پر GTA کے طلباء اسکول واپس جانے کے لیے پرجوش۔ مہنگائی نے بچوں کی اسکول واپسی کو والدین کے لیے چیلنج بنا دیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کی اسکول واپسی کے اخراجات ناقابل برداشت ہیں۔ کینیڈا میں مقیم سکھ کمیونٹی کا بڑا فیصلہ، ٹورنٹو کے نواحی علاقے برامپٹن میں خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریفرنڈم سے پہلے ہی ٹورنٹو میں 5 میل طویل کار ریلی کا انعقاد۔ چین میں 6.8 شدت کے زلزلے سے ہولناک تباہی، ہلاکتیں 68 ہو گئیں۔ زلزلے سے متاثرہ 2 شہروں میں 500 کے قریب افراد زخمی۔ افغانستان میں کنڑ اور بدخشاں میں زلزلہ، 6 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ پاکستان میں مزید بارشوں سے صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بے گھر افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کی نئی وزیر اعظم نے کابینہ تشکیل دے دی۔ لیز ٹروس کا سابق وزیر اعظم بورس جانسن کو خراج تحسین۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بورس جانسن نے بریگزٹ پر عمل درآمد کیا اور کورونا کا مقابلہ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پانی اترنے پر جو وبائی امراض پیدا ہوں گے اب ہمیں اس کا چیلنج ہے۔ صاف پانی مہیا کرنا اور گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا کھربوں روپے کا کام ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں اور
سگو پل کی بحالی کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو کمشنر اور شاہراہوں کے قومی ادارے کے حکام نے سگو پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت کی بحالی کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ سگو پل ڈیرہ اسماعیل خان کو بلوچستان کے علاقے کچلاک کے ساتھ ملانے والی قومی شاہراہ N50 پر واقع ہے۔ پل کو حالیہ سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال کے جائزے کے لیے DI خان حاضر ہوا ہوں۔ وفاقی صوبائی ادارے اور افواج پاکستان عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، جس پر انتظامیہ اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حالیہ مشکل حالات میں انتظامیہ اور افواج نے خدمت انسانیت کی خاطر اپنا کردار ادا کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قنبر شہداد کوٹ کا دورہ کیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام قانونی طور پر ناجائز ہے۔ لوئے کوہستان میں 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، اپنی زندگی میں کبھی ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اب سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے مختص رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب کر دی جائے۔ کوشش ہے 2 لاکھ خیمے 2 ہفتوں میں پہنچا دیے جائیں۔ آرمی چیف کے حکم پر سوات ویلی میں FWO اور NHA مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دورے کیے، آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیچے آ رہا ہے۔ وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے، جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے۔ NDMA کی تازہ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے 5,60,789 گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ 6,579 کلومیٹر سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی تازہ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 18 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,343 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 12,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے مجموعی طور پر سب سے زیادہ 535 اموات سندھ میں ریکارڈ کی گئیں، بلوچستان میں 260، خیبر پختونخوا میں 290، پنجاب میں 191، گلگت بلتستان میں 22، جبکہ آزاد کشمیر میں 43 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 591 مرد، 269 خواتین اور 474 بچے شامل ہیں۔ NDMA رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سیلاب سے سندھ میں سب سے زیادہ 8,321 افراد زخمی بھی ہوئے، پنجاب میں 3,858، بلوچستان میں 164، خیبر پختونخوا میں 351، جبکہ آزاد کشمیر میں 21 افراد زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں 11,32,572 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ 5,60,789 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ 246 پل اور 6,579 کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ ملک بھر میں 7,51,000 سے زائد مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا ہے کہ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے خلائی، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور قومی دفاعی صلاحیت میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ نے ملک بھر میں اپنے تمام ایئر بیسز پر 7 ستمبر یوم شہداء کے طور پر منایا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق شہداء اور ان تمام افراد کے لیے خصوصی دعائیں اور قرآن خوانی کی گئی جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اسی سلسلے کی مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقد کی گئی۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف نے کہا کہ پاک فضائیہ کی قربانیوں، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ رقم ہے۔ وطن کے بہادر سپوتوں نے ہمیشہ قوم کی پکار پر لبیک کہا اور جنگوں کے دوران اپنے خون سے عظیم داستانیں رقم کی۔ پاک فضائیہ نے آباء و اجداد کی عظیم روایات کی بدولت ترقی کی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کے دوران امدادی کارروائیوں اور ریسکیو کے عمل میں پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور حق کے خود ارادیت کے حصول کی خاطر ان کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایئر چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پائلٹ آفیسر راشد مینہاس شہید کی قبر پر ایئر وائس مارشل زعیم افضل، ایئر آفیسر کمانڈنگ صدرن ایئر کمانڈ نے سربراہ پاک فضائیہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔
वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इमरान खान को अपनी तमाम करप्शन का हिसाब देना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी को जेब नहीं देता। PTI वाले भी इमरान खान के बयानात की तस्दीक करने से कतराते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तोशा खाना के तहाइफ बेचना कहाँ का मेरिट है, ये किस मेरिट की बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। इमरान खान आए और अदालतों में पेश हों। इदारे इमरान खान की करप्शन की तहकीकात कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी सारी करप्शन का हिसाब देना होगा। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है कि पहले अटैक किया जाए, अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उनको मुस्महिल किया जाए और रिएक्शन देखा जाए, और उसके बाद जो है उसमें को जमा तफरीक करके कहा जाए जी कि मैंने तो मेरिट की बात कही थी। इस मौके पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि खान साहब बताएं BRT की तहकीकात क्यों रुकवाई, क्या उस्मान बुज़दार, मुराद सईद और महमूद खान मेरिट पर हैं। फराह गुज्जर साहिबा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तब्दील करवाए। फराह खान पंजाब में अफसरान की जो ट्रांसफर करती रही हैं, क्या वो मेरिट पर थीं। इमरान खान लोगों को बताएं कि शौकत खानम के फंड्स में आए हुए पैसे कहाँ लगे हैं। जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले। मेरा जज साहिबा के जज्बात मजरू करने का मकसद नहीं था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया। जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले। मेरा जज साहिबा के जज्बात मजरूह करने का मकसद नहीं था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। ना तो कभी ऐसा बयान दिया, ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेर इल्तिवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। उन्होंने अपने जवाब में मजीद लिखा कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। अदालतें हमेशा मुआफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को तस्लीम करती हैं। अफो दरगुजर और मुआफ़ी के वो इस्लामी उसूल इस केस पर भी लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब जमा कराने का एक मौका दिया जिस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। क़बल अज़ी 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के अबूरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 8 सितंबर तक दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म भी दिया था। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर दुनिया भर में सबसे आलूदा शहर करार दिया गया है। आलूदा शहरों में कुवैत सिटी दूसरे और रियाज तीसरे नंबर पर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर दुनिया भर में सबसे आलूदा शहर करार दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 पॉइंट्स पर है, जबकि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 7वें नंबर पर है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदा शहरों में कुवैत सिटी दूसरे और रियाज तीसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 151 से 200 तक आलूदगी मुज़र सेहत है, जबकि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। 301 से ज़ायद दर्जा ख़तरनाक आलूदगी को ज़ाहिर करता है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।